فرماتے ہیں کہ میں طواف سے ابھی فارغ ہوں اور طواف کے بعد میں نے 2 رکعت نماز جو واجب الطواف ادا کی جاتی ہے اس نماز سے میں فارغ ہوں، اور اس وقت حرم شریف میں 4 مصلے ہوا کرتے تھے، مصلی حنفی، مصلی مالکی، مصلی شافعی اور مصلی حنبلی، یہ 4 مصلی ہوا کرتے تھے اور چاروں کے امام الگ الگ ہوتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں ادھر 2 رکعت نماز واجب الطواف سے فارغ ہوا اور ادھر مقام ابراہیم کے پاس مصلی شافعی لگتا تھا۔ مصلی شافعی کے امام جن کی عمر اس وقت 80 سال کی تھی، کتنی تھی؟ 80 سال کی، اور اعلیٰ حضرت کی عمر کتنی تھی؟ اور دوسری طرف 80 سال کے بزرگ ہیں، اور فرماتے ہیں بزرگ تھے، ایسے بزرگ تھے جو سادات میں سے تھے اور ان کے مریدین ہزاروں کی تعداد میں صرف مکہ مکرمہ ہی نہیں بلکہ حجاز مقدس کے علاوہ مختلف ممالک میں ان کے مریدین پھیلے ہوئے اور بہت ہی صاحب ثروت و سہولت تھے، یا شاندار چہرے والے، ان کے چہرے سے روح و جلال ظاہر تھا۔ اس سے پہلے ان سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی، مگر فرماتے ہیں کہ میں ادھر نماز واجب الطواف سے فارغ ہوا اور ادھر مصلی شافعی کے جو امام ہیں وہ امامت مغرب سے فارغ ہوئے۔ جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا فوراً میرے قریب آئے اور میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور میری پیشانی پکڑ کر کے انہوں نے فرمایا واللہ انی لاجد نور اللہ من ھذا الجبین، یعنی بخدا میں کہتا ہوں کہ یہ جو پیشانی اس نوجوان عالم دین کی ہے، میں اس پیشانی میں اللہ کا نور جگمگاتا ہوا دیکھتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ 80 سال کے بزرگ عالم دین ہیں جو سادات میں سے ہیں، اور کن کے لیے کہہ رہے ہیں؟ کن کے لیے کہہ رہے ہیں؟ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے لیے کہہ رہے ہیں، جو ابھی 23 سال کے نوجوان ہیں، ابھی عنفوان شراب کا عالم ہے اور پہلے سے کوئی پہچان نہیں ہے، پہلے سے کوئی ملاقات نہیں ہے، صرف اعلیٰ حضرت کا چہرہ دیکھ کر کے وہ قریب آتے ہیں اور قریب آ کر کے اعلیٰ حضرت کی پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھ کر کے کہتے ہیں واللہ لاجد نور اللہ من ھذا الجبین، واللہ میں اس پیشانی سے اللہ کا نور جگمگاتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے اپنے ہاتھ میں میرا ہاتھ لیا اور مجھے اپنے گھر لے کر کے گئے جو مقام صفا کے قریب تھا، اور وہاں انہوں نے مجھ سے بار بار یہ التجا کی کہ جب تک آپ حرم شریف میں ہیں برابر یہ شرف مجھے عطا فرمائیں کہ آپ برابر میرے غریب خانے پر تشریف لے آئیں، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے عربی زبان میں اپنا ایک رسالہ دیا جس کا نام تھا الجوہرۃ المضیہ، اور آج سے گزارش کی کہ آپ اس کی شرح لیں۔ اعلیٰ حضرت نے ان کی گزارش کو قبول فرمایا اور اسے اپنی قیامگاہ پر لے کر کے آئے، اور دوسری ہی دن یعنی صرف ایک رات گزرا تھا، ایک رات کے وقفے کے بعد اعلیٰ حضرت نے اس رسالے کی بغیر کسی کتاب کے یعنی صاف